محترم بٹ صاحب ٹوکیو جاپان، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت .net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا جائز جبکہ اس کے اسلام قبول کرنے سے متعلق کوئی وضاحت نہ، یا شاید شادی کے بعد اسلام قبول کر لے۔ محترم بٹ صاحب، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، ہر چند کی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، ہمارے اسلام میں وہ اہل کتاب کہلاتی، لیکن یہ کہ ان سے شادی کرنا بہتر ہے ایسا نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی خاندانی نہایت شریف النفس جو خصائل اور جو خصوصیات ایک شریف مسلمان عورت میں ہونی چاہیے، انہیں دیکھ کر کے آدمی اپنے لیے لڑکی کو پسند کرے، اس لیے کہ لڑکی اور دلہن یعنی بیوی کا جو سارا اثر ہے وہ اولاد پر بھی مرتب ہوتا۔ اگر وہ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو شریفانہ اثرات اس کی اولاد پر مرتب ہوں گے۔ کرسچن لڑکی سے نکاح کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان یا امریکہ اور لندن جہاں جہاں بھی مسلمان بس گئے، مجھے بتائیے انہوں نے اگر کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لی، نکاح تو جائز ہو گیا، لیکن اولاد ہونے کے بعد میں اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جائے گی کہ اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، یہ ان ممالک میں کتنا دشوار کام ہے۔ ہر آدمی کاموں میں اور اپنی الجھنوں میں اس قدر منہمک ہے کہ گھر میں وقت ہی نہیں دے پاتا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ تو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اور ماں کے ساتھ وہ ہمیشہ رہنے کی وجہ سے ان کو عیسائیت کی تربیت اگر مل گئی تو خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد عیسائی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً آپ ہوں گے۔ اس لیے کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر ہو جائے تو یہ زنا یا بدکاری نہیں ہوگی بلکہ یہ نکاح جائز ہو جائے گا، لیکن ان قواعد کا ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ اسے اسلام کی دعوت دیجیے، بچے اور بچیوں کی ہمیشہ نگرانی کیجیے، اور خبردار جیسے کہ فرمایا گیا کہ لڑکی سے شادی تو آپ کی جائز ہے لیکن آپ اپنی لڑکی کسی عیسائیوں میں نہیں دیں گے، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تو تعلیم اور تربیت کا اگر آپ خیال رکھیں اور اسے قبول اسلام کی دعوت دیتے رہیں، شاید یہ اسلام قبول کر لے تو تب تو آپ کا گھر اچھی طریقے سے بچ جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی زنا شراب پیتا رہے تو کیا اس کی معافی ممکن ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بھی فرمائے۔ اس کے بعد کیا مطلب ہے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے غلاموں، تم نے چاہے کتنے ہی گناہ کیے اور کتنی ہی بدکاریاں کی ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید مت ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر سچے دل سے تم رجوع کرو گے تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اے ایمان والوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ تو کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں اگرچہ وہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا لیکن اگر سچے دل سے اس نے توبہ کر لی تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک حدیث میں یہ تک فرما دیا گیا کہ کوئی آدمی اگر سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی تسلی ہو گئی ہو۔